اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ پچھلی آیات میں جو ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ لوگ آ کے ایمان قبول کرتے تھے اور الگ جو ہے طریقہ ایک کنارے میں رہ کے اپنا عبادت کرتے تھے، اور اسلام میں آنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد اس کو اگر اپنے کاروبار میں ترقی مل جاتی تھی تو وہ لوگ اسلام پہ جم جاتے تھے، اور جو لوگ جن کی ترقی نہیں ہوتی تھی، جن کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے تھے، وہ لوگ جو ہے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کے چلے آتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ دنیا بھی کھو دیا اور آخرت بھی جو ہے کھو دیا۔ اب آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ یدعو من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں یہ لوگ، تو ما لا یضرہ، اس کو جو ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وما لا ینفعہ، اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے کفار و مشرکین ایسے اللہ کو، یعنی ایسے معبودوں کو، ایسے خداؤں کو پکار رہے ہیں کہ جو ہے نہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کا بھی مالک نہیں ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ هو الضلال البعید، اور یہی جو ہے بہت ہی انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی انتہائی درجے کی، سب سے گھٹیا درجے کی کیا ہے؟ گمراہی کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ بہت بھاری جو سمجھے گمراہی ہے یہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہو اور بنانے کے بعد اسی کی عبادت کر رہا ہے 10 دن، اور 10 دن کے بعد پھر اسی کو جو ہے توڑ پھوڑ کے جو ہے پانی کے اندر پھنسا دیا، وہ تو جو ہے ایک سمجھے کہ ایک عقل مند انسان جس پہ سوچے گا تو کہے گا یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ وہ کہے گا کہ ہم تو جو ہے بہت ہی بالکل گھٹیا انسان ہم ہیں کہ ایسے خداؤں کو ہم خداؤں کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، جو ہے اتنا کمزور ہے کہ اگر، تو اس کو قرآن نے کہا کہ هو الضلال البعید، یہ جو ہے بالکل انتہائی درجے کی جو ہے گمراہی ہے۔ آگے فرمائیں کہ یدعو لمن ضرہ، اب یہ لوگ جو ہے جس کو جھوٹے خداؤں کو جو پکار رہے ہیں کہ اقرب من نفعہ، اس کے نقصان پہنچانے سے، یعنی کہ فائدہ پہنچانے سے زیادہ کیا ہے؟ نقصان بھی ہے۔ نقصان سے زیادہ کیا ہے؟ فائدہ بھی نہیں ہے نہ نقصان ہے، یعنی کہ فائدہ سے زیادہ نقصان زیادہ اس کے قریب ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، نہ اس میں فائدہ ہے، سمجھیے کہ نقصان تو ہے ہی نہیں، نقصان تو ہے ہی ہے، نقصان کے ساتھ ساتھ اس کو فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے خریدی ہو، چلو بھائی یہ نقصان نہیں پہنچا رہا، کم سے کم فائدہ تو پہنچا رہا ہو، تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی ایسے جھوٹے خداؤں کی یہ لوگ پکار رہے ہیں، نہ ان کو جو ہے نفع بھی پہنچا رہا ہے اور نہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے، نہ نفع پہنچا رہا ہے اور نہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز اس کو جو ہے نہیں پہنچا رہا ہے، اور نقصان جو ہے نفع سے زیادہ قریب ان لوگوں کو لے جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی نہ کریں، یعنی کہ اسی کو قادر نہیں ہے، یہ قادر نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں سمجھیے۔ اسی کو قرآن نے پہلے بارے میں کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب جن کے دلوں پر، جن کی عقلوں پر مہر لگی ہو، تو ان کو اگر اچھے ان کے سامنے کتنوں دلائل پیش کیا جائے، قرآن پاک کی آیت سمجھایا جائے، تو کہیں گے ہم نہیں کر سکتے، نہیں جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ آگے فرمائیں کہ لبئس المولا، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے، یعنی جن کو یہ لوگ اپنا مددگار مانتے ہیں کہ جو ہمارے مصیبت میں، ہمارے جو ہے پریشانی کے عالم میں یہ خدا جو ہماری مدد کرے گا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لبئس المولا، ایسا مددگار کتنا برا ہے، کتنا گھٹیا ہے۔ آگے فرمائیں کہ ولبئس العشیر، اور ایسا ساتھی بھی جو ہے کتنا برا ہے، یعنی جن کو وہ لوگ جو اپنا معبودوں کو مندر کے اندر بت رکھے وہ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دے گا، راستے میں کہیں مصیبت میں پھنس گئے تو ہمارا ساتھی بنے گا یہ، تو اسی کو قرآن نے کہا کہ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور ان کا ساتھی جو ہے کتنا برا ہے، کتنا گھٹیا ہے۔ آگے اب ایمان والوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں یعنی ایسے جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا جاری ہوں گی؟ نہریں جاری ہوں گی۔ جی یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو سمجھیے کہ جنت کا تذکرہ ضرور لاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط لگا دیتے ہیں کہ عمل صالح کرتے رہیں گے تب، ہے کہ نہیں؟ ایسے تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جو ہے سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں، وہ بھی جو اگر کوئی کہہ دے تو چلے جاتے ہیں، اگر کوئی نہ کہے تو وہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن چلے آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر دیے۔ تو یہ بھی جو ہے یعنی کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، اسی لیے قرآن نے بہت سختی سے منع کیا، یعنی کہ الفاظ استعمال کیا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل صالح یعنی کہ نیک عمل اگر آپ کنٹینیو کرتے رہے تو تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی کتنا دلاسا دے رہا ہے۔ اس آیت کو سننے کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ دنیا کے اندر تکلیف تو ہے، یہ دنیا جو ہے اس دنیا کے اندر سمجھیے کہ یہ خوشی جو ہے یہ عارضی چیز ہے، خوشی جو ہے یہ وقتی چیز ہے، ایک منٹ کے لیے انسان خوش رہ جاتا ہے کوئی چیز کے لیے، پھر بعد میں غم ہی اس کو رہتا ہے ساری زندگی۔ تو نیک کام میں جو ہے مصیبت ہے، تکلیفیں ہیں، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنت میں رکھا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جس کام کا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو جو ہے ہم لوگ کو جنت میں داخل کریں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کہیں بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ فی دنیا کے اندر بھی والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی مدد نہ کرے۔ آگے اس کا تفسیر ہم کریں گے ابھی۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک رسی جو ہے تان لے، اور ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور وہاں سے جو ہے وحی کا جو ہے کنیکٹ یعنی جو ہے منقطع کر دے، کاٹ دے، اور فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے کہ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو کیا یہ لوگ جو کام کیے ہیں رسی کو تان کے جو آسمان تک پہنچے ہیں، تو کیا ان کی یہ تدبیر جو ہے ان کے غصے کو ٹھنڈا کر رہی ہے؟ اب یہاں بھی اس کی تفسیر سمجھیے، یہ اس کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے اللہ نے ان کو بھیجا کفار مشرکین کے مکے کے اندر۔ تو اس زمانے کے لوگ جو کفار مشرکین تھے، جو مالدار لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ نے ایسے شخص کو نبی بنایا ایسے خاندان میں، اللہ کو جو یہی شخص ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن بدن جو اسلام میں ترقی کرتا جا رہا تھا، اسلام جو ہے پھلتا پھول رہا تھا، لوگ جو ہے صحابہ یعنی کہ روزانہ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ایمان کا جو ہے چرچا ہو رہا تھا، تو یہ لوگ ان کے دل سے جو ہے جلن ہو رہی تھی کہ اللہ جو ہے ان لوگوں کو کیا کرے، مدد نہ کرے، اللہ کرے کہ یہ لوگ جو ہے دین کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں یہ لوگ جو ہے بھسم ہو جائے، اللہ ان کی جو ہے مدد نہ کرے، اللہ جو ہے ان کے جو ہے دیکھ بھال نہ کرے۔ تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ من کان یظن، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ پیغمبر یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کے دین میں جو ہے نصرت نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، ان کو ہم ترقی نہیں دیں گے، تو یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دستور بھی یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جو شخص بھی میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو ترقی دیں گے، اس کو ہم جو ہے اس کو جو ہے دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے رونما کریں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے، ان کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا، تو ہم تو کریں گے۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے بھائی، اگر کوئی محلے کے لوگ ایسے لوگ جن سے ہمیں دشمنی چل رہی ہے، وہ اگر جو ہے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو ہمارے دل میں حسد ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، ایک بات ہوتا ہے نا، اور ہمارا بھائی اگر زیادہ ترقی کر رہا ہے تو ایک چھوٹے بھائی کو حسد ہوتی، دیکھو ہمارا بھائی کتنا ترقی کر رہا ہے، اللہ کرے اس کا جو بھی معاملہ ختم ہو جائے۔
یہ اس طرح کے حسد ہوتے رہتے ہیں. تو اسی کو قرآن نے یہاں پہ دلاسا دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین کے جو ہے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے اس کو پھیلانا, اس کو جو ہے اس کی مدد ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ گھبرائیے نہیں. اب جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ان سے آپ کہیے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, وہ لوگ کیا کرے, زمین سے آسمان تک رسی تان لے اور وہاں سے جو ہے وہی کا جو ہے آنا بند کر دے. تو ایسا تو ابھی ہو نہیں سکتا. کوئی بھی انسان رسی لگا کے زمین سے آسمان تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر پہنچ بھی گئے تو اللہ سے وہ کیسے کہے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اس زمانے کی بات تھی. اور ابھی کے دور میں جو ایک دوسری تفسیر ہے جو تفسیر مظہری میں بیان کیا ہے, اس کا یہ مطلب دوسرا یہ لیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مدد نہ ہو, ان کے جو ترقی ہو رہا ہے اس میں کمی ہو, تو وہ لوگ کیا کرے, اپنے چھت کے اوپر جو ہے یعنی زمین سے لے کے چھت تک ایک رسی باندھ لے, اس میں اپنے آپ کو پھانسی لگا کے مر جائے. یہ بھی بیان کیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے ساری زندگی حسد میں جلتا رہتا ہے. ہر وقت جو ہے چہرے پہ جو ہے لگتا ہے کہ 10-12 بج رہے ہیں, چہرے پہ چہرہ لٹکا ہوا رہتا ہے, چہرے پہ جو ہے خوشی نہیں رہتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی کہا ہے کہ بھائی کہ آپ جو ہے کیا کریں, ایک کام کیجیے, چھت سے رسی لٹکا لیجیے, اس پہ آپ جو اپنے آپ کو پھانسی لے کے مر جائیے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں تو ان کے جو ہے جو غصے ہیں وہ کبھی جو ہے پورا نہیں ہو سکتا. ایسے غصہ ایسے تدبیر اپنانے سے کیا فائدہ جس میں اپنا ہی نقصان ہو, ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت کے اندر یہ بھی بتلایا گیا کہ ہمیں دیکھیے زندگی کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں سمجھیے کہ اپنے دلوں کو کیا رکھیں, پاک صاف رکھیں, سب کے لیے دعا کریں. ہاں یہ حسد جو اگر جائز ہے کسی چیز میں یعنی جلن, تو وہ یہ کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص محلے کے اندر یا کوئی بھی انسان ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو, وہ اگر اللہ نے ان کو زیادہ پیسے دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اللہ سے دعا کر اپنے دل کے اندر خواہش رکھیں یا اللہ ہمیں بھی اگر اتنا دولت دیتا تو ہم بھی جو خوب خرچ کرتے. یہ حسد جائز ہے, یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ اس کا جو مال اس کو ختم کر دیجیے, اس کا ہم کو دے دیجیے, یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز ہے کہ آپ ان کے مال کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان کی جیسا مال دیجیے, ہم بھی جو ہے لوگوں کے درمیان جو خرچ کریں, لوگوں کے سامنے ہم جو ہے ہاں رشک کریں. یہ چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.